اسرائیل اور حزب اللہ کے بیچ امریکہ کی مدھیستی میں سنگرش ورام ہوا ہے، لیکن یہ کتنے دنوں تک ٹکے گا یہ کہنا مشکل ہے۔ یہ سمجھوتا دو اہم باتوں پر آدھارت ہے۔ پہلا، حزب اللہ اب پہلے جتنا طاقتور نہیں رہا ہے، اور دوسرا، اسرائیل اس سنگرش ورام کے النگھن پر سیم برتے گا۔ حالانکہ اس سمجھوتے کی شرطیں اسرائیل کے پکش میں پوری طریقے سے جھکی ہوئی دکھتی ہیں، اور کئی عرب ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ حزب اللہ کو خود کو پھر سے سنگٹھت کرنے کے لیے اس سنگرش ورام کی ضرورت تھی۔ اس سمجھوتے کے تحت اسرائیل اور حزب اللہ دونوں کو 60 دنوں کے بھیتر دشنی لبنان سے اپنی سیناؤں کو ہٹانا ہوگا، لیکن اس بار 2006 کے یدھ کے بعد ہوئے سمجھوتے سے کچھ الگ بدلاؤ اس میں کیے گئے ہیں۔ امریکہ اب اس پورے معاملے کی نگرانی کرنے کے لیے سیدھے طور پر شامل ہو گیا ہے۔ امریکہ نے نہ کیول اسرائیل کو حزب اللہ پر پہلے حملہ کرنے کا ادھیکار دیا ہے، بلکہ اس نے اپنے سینی صلاح کاروں اور جاسوسی ایکسپرٹس کو بھی اس شیتر میں تعینات کر دیا ہے، تاکہ حزب اللہ کی ہر گتیویدھی پر نظر رکھی جا سکے۔ سیونکت راشٹر اور فرانس کی سینا کو بھی اس بات کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ حزب اللہ کو پھر سے ہتھیار بند ہونے سے روکے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا لبنانی سینا اور UN واستو میں حزب اللہ کے خلاف کوئی ٹھوس قدم اٹھا سکتے ہیں؟ لبنان کی سینا میں شیعہ، سنی اور عیسائی سبھی شامل ہیں، اور اگر اس سینا نے حزب اللہ کے خلاف کوئی کارروائی کی تو یہ لبنان میں ایک اور یدھ گرہ کو جنم دے سکتا ہے۔ اس سنگرش ورام کے بعد بھی اسرائیل نے دشنی لبنان میں 4 حزب اللہ لڑاکوں کو گرفتار کیا ہے، لیکن حزب اللہ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ حزب اللہ اس سمے کسی بڑے ٹکراؤ سے بچنا چاہتا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنی راجنیتک پکڑ مضبوط کر سکتا ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سنگرش ورام شانتی کی اور بڑھتا ایک قدم ہے، یا پھر یہ ایک نئی جنگ کی تیاری کا حصہ ہے؟ کیا حزب اللہ واقعی کمزور ہو گیا ہے، یا وہ ایک نئے حملے کی رونیتی بنا رہا ہے؟ اور سب سے اہم بات، اگر اسرائیل نے کوئی بڑا حملہ کیا تو کیا حزب اللہ اس بار بھی چپ رہے گا؟ ان سبھی سوالوں کے جواب آنے والے دنوں میں ملیں گے۔ ملتا ہوں میں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ جے ہند۔